بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة جسد غذي بالحرام أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. نماز ایک عظیم عبادت ہے. اسی طرح روزہ، حج، زکوٰۃ اور جہاد یہ ساری عبادتیں ہیں، اور بہت سارے مسلمان ان عبادتوں کا اہتمام کرنے والے بھی نظر آتے ہیں. لیکن ایک بہت بڑی عبادت اور ایک بہت بڑا اللہ کا حکم ہے جس کے بارے میں ہم لوگوں سے کوتاہی ہوتی ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الناس کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اے لوگوں، صاف ستھرا، پاکیزہ، حلال، جائز مال کھاؤ. جب تمہارے کھانے میں حلال اور جائز چیزیں شامل ہوں گی تو وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اس کی برکت سے تم لوگ نیک اعمال کر سکو گے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جسم وہ انسان جنت میں نہیں جائے گا جس جسم کی غذا حرام سے کی گئی ہو. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حلال مال کا کمانا یہ بھی ایک فریضہ ہے دیگر فرائض کے بعد. لقمہ حلال، مال حلال، کھانے پینے میں حلال کی فکر کرنا یہ بہت بڑی فکر ہے. بہت سارے لوگ ہوں گے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ان چیزوں کا تو اہتمام کرتے ہوں گے لیکن حلال کا اہتمام نہیں کرتے، جس کی وجہ سے عبادت کا جو نور ہے وہ نہیں ملتا. بلکہ احادیث سے معلوم چلتا ہے حرام کھانے والے کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی، نمازیں بھی قبول نہیں ہوتی، عبادتیں بھی قبول نہیں ہوتی. ایک حدیث میں ایک واقعہ بیان کیا ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص جو بہت دور دراز کا سفر کر کے ایک مقدس جگہ پر پہنچتا ہے، مقدس مقام پر بیت اللہ شریف پہنچتا ہے، اور وہاں پہنچنے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے یا رب یا رب یا رب، یعنی اللہ تعالیٰ کو پکار رہا ہے. مشقتوں کا سفر کر کے پہنچا ہے، تکلیفوں کا سفر کر کے پہنچا ہے، اور وہاں جانے کے بعد اب وہ دعائیں کر رہا ہے، اس کی دعائیں قبول ہونی چاہیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس کی دعا قبول نہیں. وجہ یہ بتائی آپ نے کہ اس کے کھانا بھی حرام کا، اس کا پینا بھی حرام کا، اس کا پہننا بھی حرام کا. پھر آپ نے فرمایا ایسے آدمی کی دعا کیسے قبول ہوگی، ایسے آدمی کی دعا کیسے قبول ہوگی. تو ہم لوگ گناہوں کو، بہت سارے گناہوں کو گناہ سمجھتے ہیں، لیکن کسی کے مال پر ناجائز طریقے سے حملہ کرنا، قبضہ کرنا، کھانا، اس کو ہم گناہ بھی نہیں سمجھتے. احادیث سے، قرآن کریم سے اس پر بہت ساری وعیدیں آئی ہیں، بہت سخت وعیدیں آئی ہیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پر بہت ساری وعیدیں بیان فرمائی ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کسی کے ہاں کسی نے کھانا پیش کیا، کوئی کھانے کی چیز پیش کی، آپ نے کھا لی. بعد میں اس نے بتایا کہ یہ تو فلاں کمائی کا پیسہ تھا، اور وہ کمائی مشکوک تھی، پاک کمائی نہیں تھی، حلال کمائی نہیں تھی.
حضرت عمر ابو بکر اپنے گلے میں انگلیاں ڈال رہے ہیں، الٹیاں اور قے کر رہے ہیں، وومیٹنگ کرے جا رہے ہیں، آنکھیں سرخ ہو گئی ہیں، جسم سے جو چیز کھائی تھی وہ نکل گئی، اب اندر سے پانی نکل رہا ہے، لیکن وہ اپنے گلے میں انگلیاں ڈال کر نکال رہے ہیں۔ کسی نے کہا کہ ابو بکر اتنی مشقت کیوں اٹھا رہے ہو؟ تو حدیث سنائی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جسم جنت میں نہیں جا سکتا جس جسم میں کوئی حرام لقمہ چلے گیا ہو۔ کتنے ایسے بزرگان دین ہیں، علماء دین ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی کھانے سے پہلے لقمے کو دیکھتے ہو کہ یہ لقمہ خراب ہے یا صحیح ہے۔ اگر کھانے کی پلیٹ میں کھانا آئے اور بدبو آ رہی ہو تو ہم فوراً چھوڑ دیتے ہیں، کبھی نہیں کوئی سڑا ہوا کھانا کھاتا۔ پانی اگر گندا ہو تو کوئی نہیں پیتا، فوراً چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اگر بالفرض اگر ہم نے کوئی خراب چیز کھا بھی لی، اللہ نہ کرے، تو وہ پیٹ میں جا کر ذرا سے زیادہ بیماری بنائے گی، جسمانی بیماری لگے گی، پیٹ کی بیماری لگے گی، علاج ہو جائے گا، ٹھیک بھی ہو جائیں گے۔ لیکن اس سے زیادہ فکر اس کی ہونی چاہیے کہ اگر ہم نے کوئی لقمہ حرام کا کسی اور کا مال کا کھا لیا، وہ اندر جا کر صرف بیماری نہیں بنائے گا، بلکہ قرآن کریم کی آیت ہے یأکلون فی بطونہم نارا، یہ جہنم کی آگ پیٹ میں بھر رہے ہو۔ بھوکا رہ لے انسان، ایک دن، 2 دن، 3 دن بھوک سے مر جائے، یہ بہتر ہے کسی کا مال چوری سے کھانا، چھین کر کھانا، قبضہ کر کے کھانا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، کتنے بڑے امام ہیں، بہت بڑے تاجر بھی تھے، کپڑے کا ان کا بہت بڑا کاروبار تھا، بہت بڑا کام تھا۔ کاروبار میں اس بات کی امام صاحب کی فکر تھی کہ میرے کپڑے میں میرے کام کرنے والے اس بات کا خیال کریں کہ کسی کو دھوکہ نہیں دینا، غلط کپڑا نہیں بیچنا۔ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے غلط چیز پہلے بیچتے ہیں، صحیح چیز چھپا کے رکھتے ہیں کہ صحیح چیز تو سبھی خرید لیں گے، غلط چیز کون خریدے گا۔ تو جو خراب چیز ہوتی ہے ہمارے ہاں تو وہ پہلے نکالی جاتی ہے۔ امام صاحب نے اپنے سارے ملازمین سے کہا تھا کہ اگر کپڑے میں کوئی عیب ہے تو بتا دینا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، ایک کپڑے کا تھان تھا، یہ مشہور کتابوں میں واقعہ لکھا ہوا ہے، تو وہ اس تھان میں تھوڑا سا عیب تھا، جیسے کپڑوں میں بعض دفعہ کوئی نقص آ جاتا ہے۔ تو امام صاحب نے اپنے ملازمین سے کہا تھا اس تھان کو الگ کر دو اور اس کو بتا کر بیچنا کم پیسوں میں، لیکن ملازمین بتا کر بیچنا بھول گئے۔ امام صاحب ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو ملازمین تھے وہ یہ بتانا بھول گئے اور کپڑا بک گیا۔ امام صاحب نے جو اس دن کی جو تجارت تھی سب روک دی، اور سارے شہر بغداد میں، کوفہ میں اعلانات ہو گئے، جہاں ان کا کپڑا جاتا تھا، جہاں کپڑا جاتا تھا، اعلان ہو گئے کہ بھائی فلاں دن جو کپڑا دیا گیا ہے وہ اس دن کی تجارت ختم ہے، واپس منگوا رہے ہیں۔ تلاش کے بعد وہ تھان مل گیا، بہت زیادہ تلاش کے بعد وہ تھان مل گیا۔ خوب فکر کری کہ نہیں بھائی غلط چیز چلی گئی ہے، ہماری طرف سے غلط چیز چلی گئی ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ وہ تھان جب ملا تو جس نے خریدا تھا اس کو کہا بھائی ہم نے آپ کو غلط چیز دے دی تھی۔ پھر امام صاحب نے صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ کہا کہ اس وقت کی جتنی آمدنی کا نفع ہے یہ میں نہیں لوں گا، سب صدقہ کر دوں۔ جبکہ وہ تھان مل گیا تھا، غلط بیانی بھی پکڑ گئی تھی، لیکن امام صاحب نے اس مال سے جو نفع آنا تھا وہ جائز ہو گیا تھا، لینا پسند نہیں کیا گیا، سب صدقہ کر دو، مجھے نہیں چاہیے۔ تو یہ وہ لوگ تھے کہ جو لوگ اپنے کھانے پینے میں پاکیزگی کا خیال کرتے تھے۔ آج ہم لوگوں کو بڑی شکایت ہے کہ اولاد ہماری نافرمان ہے، ہماری سنتی نہیں ہے، نمازوں میں، عبادتوں میں ہم لوگوں کا دل نہیں لگتا، بیوی ہماری نافرمان ہے، مرد پریشان ہے کہ بیوی میری نہیں سنتی، بچے میرے نہیں سنتے، نماز نہیں پڑھتے۔ اس کی ایک بڑی وجہ، ایک تو یہ وجہ ہے کہ تربیت نہیں ہے، گھر والوں کی تربیت نہیں ہے، لیکن اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو ہو سکتا ہے صحیح نہ کھلایا ہو، پاک نہ کھلایا ہو، پاکیزہ نہ کھلایا ہو، حلال کا نہ کھلایا ہو، مشکوک کا۔ نفع جب انسان کو دکھ رہا ہوتا ہے، جب نفع آ رہا ہوتا ہے، منافع اور پروفٹ آ رہا ہوتا ہے، تو انسان کہتا ہے آنے دو۔ کتنے لوگ ہیں جو زکوٰۃ کا مسئلہ پوچھ لیں گے، طلاق کا مسئلہ پوچھ لیں گے، لیکن بہت کم ہوں گے جو اپنی آمدنی کے بارے میں پوچھیں گے، میں یہ کماتا ہوں، صحیح کما رہا ہوں، غلط کما رہا ہوں، ایسا تو نہیں میں اپنے بچوں کو حرام کھلا رہا ہوں۔ ذرا سی مشکوک کمائی
پورے مال کو خراب کر دیتی ہے اور پورے مال پر آفت آتی ہے، مصیبت آتی ہے۔ حجاج بن یوسف کتنا بڑا ظالم تھا۔ اس کے زمانے میں ایک جماعت تھی، نیک لوگوں کی جماعت، اللہ والوں کی جماعت، بزرگان دین کی جماعت۔ اس جماعت کے بارے میں مشہور تھا کہ اس جماعت کے لوگ جس کے لیے دعا کر دیں اس کے حق میں دعا قبول ہو جاتی ہے، جس کو بد دعا دے دیں اس کی حکومت اور سلطنت ختم ہو جاتی ہے۔ حجاج بن یوسف کو بڑی فکر ہوئی کہ یہ جماعت تو میرے لیے دعا کرے گی، میری حکومت میری سلطنت ختم ہو جائے گی۔ ظالم تھا، اپنی حکومت اور سلطنت کو ختم ہوتا ہوا دیکھ نہیں سکتا تھا۔ اس نے کیا کیا، بڑے بہانے سے اس پوری جماعت کی دعوت کری۔ یہ جو نیک لوگوں کی جماعت تھی سب کو بلایا کسی بہانے سے، سب آ گئے اور سب کو اچھی طریقے سے بہترین قسم کے کھانے کھلائے۔ اور سب نے جب کھانا کھا لیا تو حجاج بن یوسف کھڑا ہوا اور کھڑے ہونے کے بعد کہا، اب تم چاہے میرے لیے بد دعائیں کرو، کچھ بھی کرو، قبول نہیں ہونی۔ سارے پریشان، کیوں؟ کہا کہ میں نے تمہارے پیٹ میں حرام، سود، رشوت، خنزیر کا گوشت اتار دیا۔ میں نے تم لوگوں کے پیٹ میں حرام، میرے پاس جو حرام مال تھا سود اور رشوت کا وہ میں نے اتار دیا۔ اب تمہارے دل دماغ سیاہ ہو گئے، اب تم میرے لیے بد دعائیں کرو گے نا کہ حجاج کی حکومت ختم ہو جائے، نہیں ختم ہونی۔ حجاج کے ظلم سے ہم بچ جائیں، نہیں بچو گے۔ تو حجاج بن یوسف بھی جانتا تھا کہ نیک اس آدمی کی دعا اس وقت تک قبول ہو رہی ہے جب تک وہ پاک کھا رہا ہے، حلال کھا رہا ہے۔ جب اس کے پیٹ میں حرام گیا اب وہ گیا، اس کی عبادت ختم۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، روزے رکھ رہے ہیں، حلال آمدنی سے ہو۔ ضروری نہیں اپنے گھر میں سامان لا کے بھرنا، ضروری نہیں ہے کہ اپنے افطاری اور کھانے میں بہت زیادہ چیزیں ہوں۔ مزاج بنائیں، بھوکا رہ لیں گے، حرام نہیں کھائیں گے، خود بھی حلال کھائیں گے، اپنے بچوں کو بھی حلال کھلائیں گے، تھوڑا کھلائیں گے، سادہ کھلائیں گے، سادہ پہنائیں گے، اچھا نہیں پہنائیں گے، سادہ پہنا دیں گے، سادہ کھلا دیں گے، لیکن حلال کا کھلائیں گے، اس کی بڑی برکت ہوگی۔ ہمارے بچے ہوں یا ہماری اولاد ہو یا ہمارے گھر کے افراد ہوں، یہ سب نیک بنیں گے، ہمارے فرما بردار بنیں گے، قدردان بنیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اس حکم پر حلال کمائی اور لقمہ حلال کا اہتمام کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وسلم۔